خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمانان گرامی محترمہ شبانہ حسنین صاحبہ، محترمہ شازیہ ذیشان صاحبہ اور محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم آپ کی کالز کے، آپ کے SMS کے منتظر ہیں، اور بات ہو رہی تھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے، تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اقوال زرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور زرین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ایک کال میں ان ینگسٹرز کو، ان نوجوانوں کو، ان اسٹوڈنٹس کے لیے میں ضرور یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کھیل کود میں اور دوستیوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جان لیں کہ ٹائم کتنی بڑی دولت ہے، اور اگر وہ اس بات کو جان لیں تو وہ وقت انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، لیکن اگر کھیل میں یا دوستی میں پڑے رہے تو پھر وقت تو یوں ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جہاں خلوص اور سچائی نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین دوست ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ بات کریں گے ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت تھی؟ مولا کے نزدیک مولا علی کی یہ فضیلت تھی کہ ایک بار مسجد نبوی میں سب تشریف فرما ہے، باران رحمت جاری ہے اور سب فیضیاب ہو رہے ہیں کہ ایک بار علی نظر آتے ہوئے مولا نبی نے دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ اللہ نے تمام کائنات کی نعمتیں اور رحمتیں مجھ کو عطا کر دیں، مگر علی وہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی کو مجھ سے بھی 3 نعمتیں زیادہ دیں۔ اب جو صحابہ کرام تھے وہ کہتے ہیں مولا ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی اور علی کو دی؟ تو مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ علی کو ایسا خسر دیا ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، یعنی میں رحمت للعالمین۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا مولا دوسری نعمت کیا دی؟ کہا کہ دوسری نعمت علی کی زوجہ، ایسی زوجہ دی کہ جس کا علی کے صفہ کوئی کفو نہیں ہے، جو میری ایسی بیٹی ہے کہ جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر پوچھا صحابہ نے مولا اچھا تیسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا تیسری نعمت یہ ہے کہ علی کو ایسے فرزند دیے ہیں، ایسے بیٹے دیے ہیں کہ جو سردار جوانان جنت ہیں۔ اسی لیے مولا نبی جو ہیں علی کو کبھی کبھی ابو الحیاتین بھی کہا کرتے تھے، یعنی 2 خوشبوؤں کا باپ۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مولا حسن اور مولا حسین وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر سجدے میں ہیں اور حسین آ جائیں تو نبی پاک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ حسین آ گئے ہیں۔ یہ شان ہے علی کی کہ علی کو وہ فضیلتیں عطا کی گئیں کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ علی اگر تمام عمر عبادت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اور ایسی عبادت کریں کہ کمر خمیدہ ہو جائے، اور ایسی عبادت کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مگر تیری محبت دل میں نہ رکھتا ہو وہ شخص، تو وہ جنت کی میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو یہ علی کی فضیلت ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو ان کی محبت واجب ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گفتگو ہماری جاری رہے گی، بہت ہی معلوماتی اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آج انتہائی سحر 4:46 ہے فقہ جعفریہ کے مطابق، اور فقہ حنفیہ کے مطابق ہے 4:52 یعنی 52 منٹس۔ تو اور ہم جی، اور اسی حوالے سے میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سحری کے لیے بیدار ہو چکے ہوں گے، نماز تہجد ادا کر لی ہوگی، اگر نہیں ادا کی ہے تو آپ نماز تہجد ادا کر لیں، جلد از جلد سحری سے فارغ ہو جائیے کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے سحری میں، اور اب ہم ملیں گے نماز فجر کے بعد۔ رمضان رمضان رحمت رمضان 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 رحمت رمضان۔ بندہ پرور کیا حقیقت کے سوا کہتے ہیں ہم، آپ ہیں مشکل کشا کہتے ہیں ہم، اور ہم تک آنے کے لیے کہتی تو ہو اے مشکلوں، ان کو دیکھا ہے جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں ہم۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہم آپ کی کالز کے، آپ کے SMS کے منتظر ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا بریک سے پہلے، اس سے پہلے ہم محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ سے ملتمس ہیں کہ بحضور سرور کونین گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تمنا ہے کہ یوں
اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو، عبادت ہو تو اتنی معتبر ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا، کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، یہی ہے زندگی کی کامیابی، یہی ہے زندگی کی کامیابی، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو جو شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، تو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے آپ کی سخاوت کے حوالے سے۔ سخاوت ایک خاص حصہ ہے رمضان کا، تو ایک تو یہ بتائیے کہ رمضان میں اس کی کیا فضیلت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی۔ رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان تو سبق ہی یہی دیتا ہے، اور اسلام کی تو بنیاد ہی یہی ہے کہ سخاوت کی جائے، اپنی چیز اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائے۔ اور اگر ہم مولا علی کی زندگی پہ نظر کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ان کی پوری زندگی ان کے ایک اقوال کے گرد گھومتی ہے، کہ مولا نے فرمایا کہ دنیا میں رہو تو اس طرح سے رہو کہ لوگ تمہیں تلاش کرتے رہیں، کیا بات ہے، اور مر جاؤ تو اس طرح سے مرو کہ لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں۔ تو مولا کی زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، ایسی سخاوت وہ فصل ہے، وہ پھل ہے جو دوسروں کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اور اللہ۔ مولا کی شان تو یہ ہے کہ مولا 3 دن بھوکے رہتے تھے اور اپنے حصے کی روٹی دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے، اور صرف اپنی نہیں، اپنے ننھے بچوں کے سامنے سے روٹی اٹھا کر، قیدی آیا ہے اس کو روٹی دے دی ہے، کوئی سوالی بن کر آیا اس کو روٹی دے دی۔ 3 دن ہو گئے ہیں مسلسل روزہ رکھتے ہوئے اور بھوکے ہیں، اور پھر یہ عالم ہے کہ نقاہت طاری ہو گئی ہے، مگر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دے دی۔ اور پھر جب مولا نبی کی ایک روٹی رہ گئی تو وہ مولا نبی کے پاس لے کر آئے ہیں، مولا نبی نے روٹی کو دیکھا ہے اور ایک ساحل بیٹھا ہوا تھا مولا کے پاس، اس کو دے دی، تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو مولا نے کہا کہ کیوں آنسو جاری ہوئے؟ کہا مولا 3 دن سے بھوکے ہیں۔ مولا نبی نے فرمایا تم 3 دن سے بھوکے ہو، میں تو 8 دنوں سے بھوکا ہوں، مگر یہ مجھے زیادہ سائل محسوس ہوا تو میں نے اس لیے اس کو روٹی دے دی۔ کیا بات ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، مولا کی جب 3 دن ضربت لگی ہے اور مولا گھر میں رہے ہیں، نزع کے عالم میں رہے ہیں، تو دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ نکل آئے
ایسے غریب نادار لوگ رونے لگے کہ وہ شخص ہم تک نہیں آ رہا ہے جو ہمارے پاس روٹی لے کر آیا کرتا تھا، جو ہمارے پاس غذا لے کر آیا کرتا تھا، جو ہمیں بیٹھ کر کھلایا کرتا تھا۔ اسی لیے مولا کو جب کفن دیا گیا ہے تو مولا کی کمر پر ایسے نیل کے نشان نظر آئے جو گٹریوں میں باندھ کے مولا غذا غریبوں تک لے کر جایا کرتے تھے۔ اور جب مولا حسن اور مولا حسین دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تو مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت رو رہا ہے، تو مولا نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں ہے۔ دیکھا ایک مقام پر ایک معذور شخص ہے جو آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اور پتھر کے سہارے لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ شخص نہیں آیا جو مجھے غذا کھلاتا تھا، جو مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا، اور زار و خطار رو رہا ہے۔ مولا حسن وہی علی کے بیٹے ہیں، مولا حسین وہی اسی علی کے بیٹے ہیں۔ بیٹھ گیا اس کے سرہانے، اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو مجھے آ کر غذا کھلایا کرتا تھا، اسی طریقے سے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھتا تھا اور مجھے غذا کھلاتا تھا، مجھ سے نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا، مگر 3 روز ہو گئے ہیں وہ شخص میرے پاس نہیں آیا۔ تو مولا نے پوچھا کہ کیا تم اسے پہچان لوگے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے پہچانوں گا؟ تو پھر فرمایا کہ کوئی نشانی ہے اس کی؟ کہا ہاں اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تہذیب و تسبیح کرتا تھا تو اس کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ یہ سننا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ وہ شخص تو شہید ہو گیا ہے، یہ سننا تھا کہ وہ شخص زمین پہ گر گیا اور گر کر کہنے لگا کہ میں شہادت کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ شہید ہو گیا وہ شخص۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ لیں گے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی عشرت؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شمائلہ ہیں سکھر سے ہمارے ساتھ۔ شمائلہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو آج ٹاپک رکھا ہے نا، یقین کریں کہ حضرت علی کی ہستی ایسی ہے کہ وہ میرے بہت پسندیدہ ہیں۔ ایسے تو چاروں ہی خلیفہ بہت اچھے ہیں اور پسندیدہ ہیں، لیکن حضرت علی جو ہے نا وہ یقین کریں ایسا لگتا ہے ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں ہر وہ بات۔ اور یقین کریں گے آپ کے میری جتنی بھی فرینڈ نا، میں کہتی ہوں مجھے گفٹ دینا ہے نا حضرت علی کو کال مجھے دے دو، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میں اپنی زندگی میں شامل کروں، اور بالکل جتنا صحیح، حد تک کیا بات کرتی ہے۔ ہوں، اور یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے کہ حضرت علی کے جو کال ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں لائف کے لیے۔ اگر ہر آدمی، ہر مسلمان اپنی زندگی میں شامل کر لینا، میں سمجھتی ہوں کہ بس کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہماری اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں، عالمائیں ہمارے ساتھ ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں گی، کوئی سوال کرنا چاہیں؟ سوال ابھی تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہے، میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں، وہ اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے سن کر۔ ماشاء اللہ، چلیں ٹھیک ہے، آپ ہماری گفتگو سنیں۔ آپ نے خود اتنی اچھی بات بتائی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی ہماری عالماؤں کی گفتگو سے ضرور فیض اٹھائیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار کالنگ۔ جی ہم بات کر رہے تھے سخاوت کے حوالے سے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جاننا چاہیں گے آپ کی عبادات میں کنسنٹریشن بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر جو آپ کے پیر میں نیزہ چبھ گیا تھا تو وہ نکل نہیں رہا تھا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت علی نماز میں ہو، سجدے میں ہو، تو اس وقت نکالیں۔ تو کنسنٹریشن کی بات ہے نا، تو ہم یہ دیکھیں آج کل کے دور میں وہ کنسنٹریٹ ہم نہیں کر پاتے عبادات میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، مطلب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے کنسنٹریشن کی وجہ سے، لیکن آج اتنا مشکل ہو گیا ہے، اگر آپ نماز میں ہیں مصروف تو موبائل الگ بج رہا ہے، ڈور بیل الگ بج رہی ہے، کچھ اور مسئلے مسائل ہیں، وہ کنسنٹریٹ آپ نہیں کر پاتے۔ آج کل کے دور میں ہم کیسے کنسنٹریٹ کریں؟ بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے ہے۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کہ تم لوگوں میں علی کی مثال کعبے کی سی ہے، یعنی تمام انسانیت ان کے درمیان شخصیت علی ابن ابی طالب۔ سوال ذہن میں ہے کس طرح سے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے تم اوقات نماز میں، شاعر حج عمرہ میں ساری جو مسلمانوں کی توجہ تھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح اپنی زندگیاں گزارنے میں اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو فالو کرو، کسی کی پیروی کرو، تو علی سے وابستگی پیدا کر لو۔ کیا بات، یعنی یہ تو بہت مختصر آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو بہت زیادہ تفصیل کہ حقیقت میں جو آپ نے عرض کیا کہ واقعاً آج کے دور میں بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نماز ہی تو خدا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بریک پر جانا ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان رمضان رحمتی رمضان، رمضان رمضان رحمتی رمضان۔